سب سے پہلے میں دور سے آئے ہوئے مہمانان گرامی کا مشکور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس باوقار تقریب میں صبح سے بیٹھے اور بلوچستان کے لوگوں کے تلخ باتیں جو حقائق پہ مبنی تھے ان کو سنا۔ اس اجلاس میں یا اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانان گرامی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ساتھ ساتھ بلوچستان پیس فورم کے تمام رضاکاروں کا مشکور ان کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے آج کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں صبح سے بلکہ پچھلے 15 دن سے کام کر کے اس کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ساتھ ساتھ وہ مہمانان گرامی جنہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا تھا، انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنے نام کٹوا دیے اور یہ سمجھا کہ جو مہمان باہر سے آئے ہیں یا دور سے آئے ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ ان کا بھی میں اپنے اس ادارے اور دوستوں ساتھیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پریس کا مشکور ہوں، بہت بڑے تعداد میں آئے۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ یقیناً ہمارے یا واڈیلا صاحب کا یا میرا یا اور ساتھیوں کے بات کو کہیں ٹکر میں بھی جگہ ملے گا، کیونکہ پاکستان کے وفاق میں بلوچستان کو 6% ہے، مگر یہ جو 45-50 چینل ہے شاید اس میں آدھا % بھی ہمیں جگہ نہیں ملے، مگر سوشل میڈیا بھی آج موجود ہے۔ اور جو خصوصاً ہمارے مہمان یہاں آئے ہیں جو صبح سے ہمارا بات سن رہے ہیں، یقیناً اس آواز کو چینلوں سے ہٹ کے اپنے صوبوں میں لے جائیں گے۔ پارلیمنٹ میں جو ممبر اس وقت موجود ہیں، ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے، اپنے محفلوں میں یا چینل کے ذریعے جب ان کو موقع ملے گا۔ ان سب کا میں مشکور ہوں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس ڈائلاگ کے اس عمل کو آگے لے جائیں گے۔ کچھ عرصے پہلے ہمارے ساتھیوں کا جو آج یہاں اسٹیج پہ موجود ہیں، کچھ ساتھی نہیں آ سکے، نجی محفلوں میں ہم بات چیت کرتے رہے کہ پارلیمنٹ بھی ایک حد تک مفلوج ہے اور عوامی ڈائلاگ اس میں نہ ہونے کا برابر ہے، تو ہم اپنے نجی محفلوں میں بات چیت کرتے رہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ڈائلاگز کا سیریز کا آغاز کریں گے، جس کا ابتدائی پروگرام آج کوئٹہ سے ہوا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام گیا ہوگا آج ہمارے باقی صوبوں میں ساتھی بھی اسی قسم پہ اہتمام کریں گے اور اس آواز کو ہم آگے لے جائیں گے۔ یہاں ہمارے جتنے بھی مقررین حضرات تشریف لائے، انہوں نے خصوصاً بلوچستان کے ایشوز کو فوکس کیا۔ اب میں کوشش یہ کروں گا مختصر کر کے اس تمام معاملات کو سمیٹ کے آگے لے جاؤں، مگر سب سے پہلے میں ایک مہمانان گرامی یا دور سے آئے ہوئے دوستوں کو ایک تاریخی واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ جناب عباسی صاحب 15ویں صدی میں ایران کا ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ نکل کے شکار پہ چلا گیا اور ہرن کے شکار کرتے کرتے وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں درباریوں سے بچھڑ گیا اور رات آ گئی۔ دور کہیں ایک چھوٹا سا آگ اسے نظر آیا۔ وہ جا کے اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کا ایک بکری ہے، بیٹھا ہوا ہے وہاں اور اکیلا بکری کے قریب اس جھگی میں۔ تو اس نے جا کے اس کو کہا کہ میں رات آپ کے پاس گزاروں گا۔
تو اس نے کہا رات گزارے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ بادشاہ ہے کون ہے. اس نے کہا آپ کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک صحرائی بلوچ ہوں. تو اس نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ اس ایرانی بادشاہ نے کہا. اس نے کہا میرے تمام کائنات یہ بکری ہے، اس کے دودھ سے میرا خوراک، اور اسی طریقے سے اس کے جو پشم ہے اس سے میں اپنے کپڑے اور اپنا یہ گدان اور جس کو ہم ٹینٹ کہتے ہیں یہ بناتا ہوں اور زندگی گزار رہا ہوتا ہوں. تھوڑی دیر بعد اس بوڑھے بلوچ نے اس بادشاہ کے لیے کھانا پینا، گوشت کباب وغیرہ لا کے اس کو سلایا. صبح بادشاہ کے درباریوں نے اس بادشاہ کو اپنا تلاش کیا اور اس کو دربار لے گئے. اس بادشاہ نے کہا کہ یہ جو بوڑھا بلوچ جس نے میرا اتنا خدمت کیا ہے، آپ اس کو میرے دربار میں لائیں، کچھ عرصے میرا مہمان ہو، اس کی خدمت کروں. تو 8-10 دن گزار کے ہر قسم کے خوراک پوشاک اس بوڑھے بلوچ کی خدمت میں اس نے مہیا کیا. مگر کیونکہ بادشاہ بڑا غیرت مند تھا، غیرت مند بادشاہ ایک دن اپنے دربار میں رو پڑا. اس نے کہا کہ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک بوڑھے بلوچ جس کے پاس میں نے ایک رات گزارا، اس کا ایک بکری تھا اور مجھے رات کو کھانا بھی کھلایا، گوشت بھی کھلایا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بکری میرا کائنات ہے. صبح میں نے پوچھا کہ آپ نے خوراک کہاں سے کھلایا؟ اس نے کہا اپنے مہمان کے لیے میں نے کائنات قربان کر دیا. آج اس وطن کے لوگوں نے اپنے تاریخی حیثیت کو پاکستان میں 1948 میں ضم کیا. ہمارے روایت، ہمارا سرزمین، ہمارا سب کائنات تھا اور ہم نے قربان کیا. آج یہی ریاست ہمارے بچوں کے خون سے کھیل رہی ہے. آج یہی ریاست ہمارے آئندہ نسلوں کے وسائل کو بیچ کے اپنے قرضے اور عیاشیاں بھگتا رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں ایک پارٹی بنتا ہے اور اسی پارٹی کو رات کے اندھیرے میں ایک اسمبلی اجلاس بلا کے ہمارے آئندہ وسائل کو بیچا جاتا ہے. کیا ہم نے اپنا کائنات اس لیے قربان کیا کہ ہمارے آئندہ نسلوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے کہ بلوچستان کے مائیں بہنیں پاکستان کے سپریم کورٹ کی طرف 3000 کلومیٹر انہوں نے پیدل واک کیا کہ وہ انہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے دروازے کو کٹکھٹایا، انصاف نہیں ملا. آج اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے آپ اس رپورٹ کو پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ 80% لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. جس کے پاس $300 بلین کا سونا ہے، جس کے پاس پاکستان کا اکثریت گیس ہے، جس کے پاس اس خطے کا سب سے اہم ترین سی پورٹ ہے، کوئلہ ہے، جس سے پاکستان کے بجلی کے اور پنجاب کے اینٹ کے بھٹے اور یہاں کا صنعت چلتا ہے، وہاں کے لوگ 80% لوگ خط غربت سے نیچے زندگی. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا رپورٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اتنے نااہل ہوئے جنہوں نے ہزاروں سال سے اپنے ایک زندگی گزارا. ہمارے رسم، ہمارے رواج، ریاست کلات کے ایوان بالا، ایوان زیری، ریجنسی کونسل، ہمارے پاس تمام نظام تھا. مگر آج اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے بچے لوگ قتل ہو رہے ہیں. یہاں اس دیوار کے پیچھے ابھی آپ اگر جانا چاہیں، اس دیوار کے پیچھے گوادر کے 15-16 لوگ، بوڑھے لوگ، آپ ان کو دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے. وہ اسلحہ لے کے نہیں اٹھے تھے، وہ پانی کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے ایک انسان کا، اس کے لیے اٹھے. وہ چیک پوسٹوں کے ظلم، ناانصافیوں کے خلاف اٹھے. وہ اپنے اسکول ضروریات کے خلاف اٹھے اور پرہم آپ دیکھیں 25 ہزار خواتین جو ہے اس احتجاج میں تھے، جو آج کی دنیا میں بہت کم لوگ اتنے تعداد میں خواتین پاکستان میں آپ کے بڑے پارٹی بھی نہیں نکال سکتے ہیں.
مگر ادھر ہوا ہی ہے, ان کو گھسیٹ کے لائے. واڈیلا صاحب کو پرسوں ہم نکال کے لائے, یہاں یہ بیٹھے ہوئے, وہ ان کے وکیل بیٹھے ہوئے. اگر یہ دہشت گرد ہیں, اگر یہ اس ملک کو توڑ رہے, تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, میڈیا کے توسط سے پورے پاکستان سے سوال کرتا ہوں, اس پاکستان کے معیشت کو کئی 100 ارب ڈالر کا کس نے قرضدار بنایا؟ ہم ایسے ایک ریاست میں رہتے ہیں کہ جس نے فرضی دشمن ایجاد کیے. ابھی تک فرضی دشمن ایجاد ہے. کراچی میں فرضی دشمن ایجاد کیے, کراچی کے پرامن شہر کو 30,000 لاشوں کا ایک تحفہ دیا. یہاں بلوچستان کو فرضی دشمن ایجاد کیے, کبھی قبیلے کو اس کے سردار کے ساتھ لڑایا گیا, کبھی شیعہ کو سنی کے ساتھ لڑانے کی کوشش کیا گیا, کبھی پشتون کو بلوچ کے ساتھ لڑایا گیا, کبھی کس مذہب کے شخص کو کس کے ساتھ. یہ ایسا ریاست ہے جو فرضی دشمنوں کے بنیاد پہ آپ کو, مجھے, آپ کو, سب کو ڈرا کے گزار رہا ہے. پنجاب کے لوگوں کو ہندوستان سے ڈرایا گیا, پشتونخوا کے لوگوں کو, خیبر پشتونخوا کے لوگوں کو طالبان سے ڈرایا گیا. یہ کیسا ریاست ہے؟ ہم کس طریقے سے اس تمام معاملات کو ہم چلا رہے ہیں؟ اگر ایک نئے تصور کے ساتھ ہم اٹھیں, یقیناً ان تمام معاملات کو دیکھ کے, اور ہم ان قوتوں کو ایک باضابطہ باقاعدہ ایک میسج دیں کہ آپ آئندہ پولیٹیکل اور انتظامی معاملات میں آپ دخل نہ دیں. یہاں ہوتا کیا ہے, اس ملک میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں فرضی دشمن کے بعد پھر آپ راتوں رات پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں. پہلے یہ بدنامی فاٹا کے نام پہ تھا, فاٹا کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ بڑا بدنامی تھا کہ وہ ادھر بکتے ہیں ادھر بکتے ہیں. اب یہاں راتوں رات پارٹی بلوچستان میں بنایا جاتا ہے. یہاں جو اتنے چھوٹے چھوٹے تقسیم ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے, یہ اسٹیٹ نے ڈیزائن کیا ہے چھوٹے چھوٹے تقسیم. یہاں میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا میں, پولیٹیکل اپنا مثلا چینلوں میں دیکھ رہا ہوں, اب بلوچستان کو مذاق بنایا گیا ہے کہ یہاں راتوں رات پارٹیاں بنتے ہیں, یہاں پارٹیوں کے جو ممبرز ان کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتا ہے, پہلے باپ میں تھے اب پیپلز پارٹی میں کچھ کو بھیجا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہاں پارٹیاں بنتے ہیں. کیا عباس صاحب, ہمارے پاس تو پارٹیاں راتوں رات بنتے ہیں, کیا وہاں پنجاب میں اور سندھ میں وہاں بنے بنائے پارٹیاں آج کل مل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ تو پھر ہمارا گناہ تو کچھ کم ہے. یہاں بناتے ہیں, وہاں بنے بنائے کو خرید کے پھر چلا رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے. ری امیجننگ پاکستان کا مطلب یہ, جس طریقے سے لندن میں 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کا اعلان ہوا تھا, یا ہونا یہ چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے یہ طے کریں کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالشی ٹاؤٹ بن کے اس ملک کو اسی طریقے سے برباد کریں گے, یا پولیٹیکل پارٹیز ایک لکیر کھینچیں گے کہ پارلیمنٹ میں دخل اندازی بند ہونا چاہیے. مگر پارلیمنٹ میں دخل اندازی آج تک شروع ہے. آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارا تو یہاں پارٹی بنا, اب پارٹیوں کو کچھ لوگوں کو پوسٹنگ کر رہے ہیں کسی اور اس میں, مگر وہاں پارٹیاں بنے بنائے ان کو مل رہے ہیں اور ان کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. یہاں بلوچستان کو ایک پھر مذاق بنایا گیا, ہمارے صوبے کو بار بار مذاق کیا. میں اس حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے صوبے کے لوگ احتساب کریں ان لوگوں کا جو آپ کے ووٹ لے کے پھر ان کو بیچ کے اپنے گھر بناتے ہیں. یہاں کیا کیا؟ اب مثلا یہاں اگر 22 سینیٹر ہمارے صوبے سے جائیں گے, میرے خیال یہاں لوگوں کو سب کو 22 کا عدد گنتی آتا ہوگا, مگر 22 میں سے شاید وہ 2 کو بھی نہیں جانتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے وہ نمائندے نہیں ہیں. یہاں کیسا ہوتا ہے, پہلے پارٹی بنایا جاتا ہے, یا پھر جیسے لسٹیں آپ نے کہا کہ فلان شخص فلان پارٹی میں فلان شخص بڑا یہ وہ, اس کے بعد پھر انہی لوگوں کو سینٹ میں ووٹ دلایا جاتا ہے اور سینٹ میں بھیجا جاتا ہے. یقیناً سینٹ کے اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے, لیکن کیا جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ یا بریگیڈیئر خالد فرید الیکٹ کراتا ہے صوبے میں اور صوبے کے بعد سینٹ میں بھجواتا ہے, کیا وہ لوگ آپ کے اس با اختیار سینٹ میں کیا وہ آپ کی خدمت کر سکیں گے؟ پہلا بات یہ ہے کہ یہ طے ہو, پولیٹیکل پارٹیز طے کریں, سول سوسائٹی طے کرے, وکلا طے کرے, میڈیا کو بھی یہ طے کرنا پڑے گا کہ کیا ایسے با اختیار سینٹ میں ایسے بے اختیار ٹاؤٹس کو بھیجنا پھر اس کے بعد پھر مسائل حل ہوگا؟ نہیں ہو رہے. اس لیے ابھی آپ دیکھیں مثلا میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں. میرے ذہن میں سوالات یہ ہے کہ مفتاح صاحب
पार्लियामेंट इस बात को लोगों के सामने लाए या फिर सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज, जहां कोई बचे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस सवाल को लाए कि रोज अव्वल से पहला लोन किसने लिया था, कितना लोन था, और वो लोन इस बात को लोगों के सामने लाया जाए, कहां खर्च हुआ, पता तो चले कि ये पैसे कहां गए, ये डॉलर्स का ब्लैक होल कहां है, ये पैसे कहां जा रहे हैं। अगर इस कमरे में हमारे पास 1 करोड़ रुपया है तो फिर हम गिनती करें तो फिर भी 1 करोड़ होना चाहिए, मगर आज फिर पाकिस्तान कंगाल है। यकीनन इसका बात यह है कि कोई ना कोई ब्लैक होल है और हमारे नाम पे कुछ लोग पैसा लेके फिर चले जाते हैं। फिर मैं ये सवाल करता हूं कि क्या 6% बलूचिस्तान पे खर्च हुआ इन तमाम लोन्स का? यकीनन नहीं हुआ। ये कहाँ जाते हैं, किसके पेट में जाते हैं, किस इदारे के सर पे खर्च किया जाता है, ये एक मुतालबा है। अगर हम री इमेजिन करें तो फिर पहले एहतसाब का अमल यहाँ से होना चाहिए। अब हम आजकल ये सुन रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। मेरे जहन में सवाल है, इस्टेब्लिशमेंट ने खुद कहा कि हम अब न्यूट्रल है, मगर सवाल के साथ मेरे जहन में एक मुतालबा भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, वकला हो, मीडिया हो, पहले बात यह कि अगर वो आज न्यूट्रल है तो फिर कल क्यों अनन्यूट्रल थे। उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पे कमीशन कायम हो, उनसे पूछा जाए जो जो लोग अपने इस्टेब्लिशमेंट में जो कल के दिन न्यूट्रल नहीं थे और उनके न्यूट्रल न होने की वजह से मुल्क यहां पहुंचा, उनके खिलाफ कमीशन कायम हो, उसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मीडिया के जरिए कार्रवाई हो कि आज अगर आप न्यूट्रल थे तो फिर आपने अपने उस हल्फ के खिलाफ कल क्यों किया कि आप अनन्यूट्रल थे, ताकि उनका रास्ता रोका जाए। मैं 2010 में 28 दिसंबर 2010 में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने बांग्लादेश गया और 28 दिसंबर 2010 उन्होंने शेख मुजीब के तमाम उन कातिलों को फांसी दिया कि आज वो मुल्क अपने डगर पे चल पड़ा है, दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्योंकि उन्होंने एहतसाब किया उन कुव्वतों का, उन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का जिन्होंने उस मुल्क के एक पॉलिटिकल लीडर को कत्ल किया। आज वो मुल्क ठीक चल रहा है, गुरबा कुश्तन और रोज अव्वल, पहले दिन से इसको रोकना चाहिए था। मगर यहाँ हम शायद ये समझते हैं कि खामोशी से मामला चलेगा। यहाँ मिसिंग पर्सन्स का इशू उठा क्यों? मिसिंग पर्सन्स कौन है, कहां गए? अभी तक एक गैर जिम्मेदार रियासत इस इशू को गैर जिम्मेदारी से हल करना चाहता है। मसलन आप देखें कि एक मिसिंग पर्सन कमीशन जावेद इकबाल के सरपरस्ती में बनाया गया। जावेद इकबाल साहब का ये जिम्मेदारी था कि मिसिंग पर्सन्स के इस इशू को एड्रेस करे। उसके बाद इतना वो लायक आदमी था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके को एक ऐसे इदारे का सरबराह बनाया गया जिसको नैब कहते हैं, या उसका ड्यूटी ये था कि मौजिज़ सियासी लोगों का तौहीन करे और पगड़ियाँ उछाले। यानी इतना पगड़ियाँ उछाला, इतना मसरूफ था जावेद इकबाल कि वो मिसिंग पर्सन्स के उस इशू पे तवज्जो ही नहीं दे सका। और आप देखें कि हमारे आजम स्वाति साहब का उनका अपना बयान है, यानी रियासत पगड़ियाँ उछालने में इतने फारिग थे कि पगड़ियाँ अब रहे नहीं, अब कपड़े उतार रहे रियासत अपने शहरियों का, एक सेनेटर के कपड़े उतारे जा रहे। मिसिंग पर्सन्स का दूसरा कमेटी फिर बना। यहाँ हमारे बच्चों ने रेड जोन में एक धरना दिया। इस्लामाबाद से कुछ वज़रा आए, उसमें राना सनाउल्लाह साहब, एक हसन साहब, कुछ और भी आए, मुझे याद नहीं है, ये सब आए। उस कमीशन ने भी वादा किया कि वो आके आपको जवाब देंगे। उस कमीशन का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद एक और कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लिमानी कमीशन तश्कील दी कि भाई मिसिंग पर्सन्स के इस इश्यूज को आप हल करें। उस कमीशन का भी कोई नतीजा नहीं निकला।
اب حال ہی میں پتہ چلا کہ صوبائی حکومت بھی ہوش میں آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا افراتفری پھیلانا ہے کہ ان ایشوز پہ لوگوں کا توجہ نہیں ہو. اب جہاں ایشوز کو اتنا خود ریاست گمبھیر اور پیچیدہ بنائے گا وہ ایشوز حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے. یہاں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, میڈیا میں بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور سوشل میڈیا میں بھی, کیا آپ کے سینیٹر بکتے ہیں, کیا پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں بکے ہوئے سینیٹرز کو اپنے سر پہ نہیں بٹھایا, کیا ان کے گلے میں وہ نیلا پیلا پٹے نہیں ڈالا. یہاں ملتانی محلے میں ایک ٹھیکیدار قادر صاحب ہے, وہ بھی جا کے سینیٹر بنے, اس کے بعد کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے. ایک زیڈ کے بی والے ہیں جو کسی کے پیارے تھے, وہ بھی سینیٹر بنے, اور اس زیڈ کے بی والے صاحب کو سینیٹر بننے کے بعد وہ سینیٹر صاحب کا ایجنڈا کیا تھا, اس نے کسی کو کہا کہ پہلے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے دفتر جاتا تھا, اب ٹھڈا مار کے ان کو بلاتا ہوں. اس کا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ایک بوٹ پالشی اور سینیٹر بنا جس کے نتیجے میں ریکو دیک کا سودا کیا گیا, اس کا نام ہے صادق سنجرانی. میں آپ سے یا اس وقت جو لوگ سن رہے ہوں گے اس سے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کو رضا ربانی پہ ترجیح دیا گیا؟ کون اس کے حمایت میں تھا؟ ایک پولیٹیکل ورکر, ایک بیرسٹر کے بجائے آپ چیئرمین سینٹ ایک ایسے بوٹ پالیسی کو بٹھاتے ہیں جس کا کوئی پولیٹیکل جدوجہد نہیں ہے. اور وہاں یہاں تک اگر آپ جائیں, جو سینٹ چیئرمین کے دفتر ہے اس کے کوریڈور کو بھی اس نے شیشہ لگایا تاکہ کوئی اس کے قریب سے نہیں گزرے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, چلے وہ جس طریقے سے آیا, عمران خان کو بھی بہت پسند تھا, باقی پارٹی والوں کو بہت پسند تھا, آج وہ کس کے سر کا تاج ہے کہ وہ غیر سیاسی آدمی سینٹ کے چیئرمین کے کرسی پہ بیٹھے ہوئے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سر کا تاج ہے وہ. کیا ری امیجننگ پاکستان ایسا ہوگا کہ غیر سیاسی لوگوں کو آپ لائیں اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں بٹھائیں؟ باقیوں کا راستہ کہیں اسٹیبلشمنٹ روک رہا ہے, کہیں انٹیلیجنس ایجنسی روک رہا ہے, کہیں ڈی آر او روک رہا ہے, اور پھر ماشاءاللہ سپریم کورٹ تو پھر اسٹے پہ اس پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پارلیمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ اسٹے پہ چلاتا ہے؟ مجھے بار بار میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کے ہر ایک دو مہینے کے بعد ایک درخواست جاتا ہے. میں نے کہا مجھے اتنا جلدی ہوتا, پاکستان میں سیاسی اصولوں پہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے. میرا یہ خواہش تھا کہ میں اپنے صوبے کے لوگوں کا آواز بن سکوں, اور میرے کوئی خواہش نہیں تھا ان ماؤں بہنوں کا آواز بن سکوں جو کوئٹہ سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کر کے پاکستان کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. ان لوگوں کا, گوادر کے لوگوں کا جو آج بھی یہاں تھانے میں پڑے ہوئے, ان کا آواز بن سکوں, مسنگ پرسنز کا آواز بن سکوں. وہ اسٹوڈنٹس جو پنجاب کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور 6 مہینے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں, ان کے لیے اسٹوڈنٹس کا دروازہ بند کیا جاتا ہے یونیورسٹیوں کا, ان کا آواز بن سکوں. یہاں تو اقتدار نظریے پہ نہیں ملتے, یہاں بوٹ پالش پہ ملتا ہے, جیسے صادق سنجرانی کو انہوں نے دلایا گیا. یہ نہیں تھا, مگر میں اس لیے درخواست دیتا ہوں سپریم کورٹ میں. میرے ساتھی پوچھتے ہیں اس سے تو حل نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اس نظام کو, اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو میں 2-3 مہینے بعد آئینہ دکھاتا ہوں. آج جب ہم یہاں اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو کیسے ٹھیک کریں, یا یہ جو غم ہے, یہ کر, ناانصافیاں, بے روزگاری, بھوک, افلاس, اس کو ٹھیک کریں, جن کو ہم سنا رہے ہیں, میں اس بات کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو سن رہے ہیں وہ اس بات پہ پشیمان اور شرمندہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہا ہے. وہ اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے. حاجی لشکری کو کس طریقے سے کسی جعلی انکاؤنٹر میں کسی حوالے سے قتل کرا کے راستہ ہٹایا جائے, یہ ان کا طریقہ کار ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کے کاروبار کو کیسے بند کریں, جناب ہمایوں کرد صاحب کو کیسے ہم ایلیمنیٹ کریں, یا یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے کوئی ایک فرضی دشمن, جیسے سماج میں فرضی دشمن ہے, ان کو وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور میں اس کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں اور ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اختیار کیسے دیں
ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اتنا بات کر رہے ہیں، ان کا راستہ کیسے روکا جائے، وہ یہ بات کر رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں جن کو ہم بہت پسماندہ کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں، وہاں بھی مسنگ پرسن کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں قانون سازی ہوئی، سری لنکا میں قانون سازی ہوئی ہے. یہاں ایکسٹینشن کے قانون پہ تو تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون سا وہ ہیری پوٹر کا چھڑی تھا ان کو اکٹھا کیا. مگر یہاں مسنگ پرسنز کے یہ انسانی حقوق کے پامالی پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اکٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس ایجنڈا پہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہاں معیشت پہ بھی بات ہوا، معیشت پہ یہاں ہمارے سابق سیکرٹری صاحب نے بات کی، مفتاح صاحب نے، عمومی بھی بات ہوا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی، میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، جتنے بھی بڑے پولیٹیکل پارٹی، چھوٹوں کو چھوڑ دیں، یہاں پولیٹیکل گینگز بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے سرپرستی بہت پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. پولیٹیکل گینگز ہیں، 2-4 سیٹ لاتے ہیں. مگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی ایک معاشی ٹیم نہیں ہے. کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اس پولیٹیکل پارٹی میں معیشت کے اس پہلی کو اتنے پی ایچ ڈی ہیں اور یہ ان کا سربراہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں. یہاں تو کرائے کے ماہر معیشت کو لایا جاتا تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا. کبھی معین قریشی کی شکل میں، کبھی جناب کیا نام اس کا شارٹ کٹ عزیز صاحب کو لایا جاتا. تو اس طریقے سے یہ ملک نہیں ہوگا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز ایک پولیٹیکل ایجنڈا کا اعلان کریں کہ ہمارا نیشنل ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، کہ کیا ہم بوٹ پالش کے ذریعے اس ملک کو مزید برباد کریں گے، بوٹ پالشوں کے ذریعے ہم اقتدار پہ بیٹھے ہوں گے، یا پھر ہم نہیں کریں گے. یہاں ایک قوت، خاص طور پہ قوت ہے جس نے سیاسی قیادت کو ہٹا کے سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کی گئی ہے. اس کے لیے تو پھر پولیٹیکل ورکر کو اٹھنا پڑے گا. میں ایک آخر میں کوشش کروں گا کہ ابھی ختم کروں. ایک تاریخی واقعہ 2332 سال پہلے ایک بین الاقوامی، جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. سکندر نے جب ایران پہ غلبہ حاصل کیا، فتح حاصل کی، تو سکندر نے اپنے ملک میسیڈونیا کو ایک چٹھی لکھا کہ ایران بہت زرخیز ملک ہے، یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، یہاں ہر قسم کے پھل ہیں، ہر قسم کے وسائل ہیں، یہاں میں اس پہ غلبہ اور قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ فوج بھیجیں. کچھ عرصے بعد 2 لوگ یونان سے آئے تو سکندر کو بتایا کہ آپ کے لوگ آ گئے ہیں. وہ بڑا خوش ہوئے. اس نے کہا فوج آیا، ایک نیا ملک ہوگا. ان کا والد کے ساتھ بھی اس کا نہیں بنتا تھا. میں اس ملک کا بادشاہ بنوں گا اور میں آگے عیش کروں گا. ان لوگوں نے کہا کہ سکندر صاحب ہم 2 آئے ہیں. اس نے کہا فوج کہاں ہے، آپ سازش کرتے ہیں. اس نے کہا نہیں، آپ اپنے جرنیلوں کو، اپنے جو ہے تھنک نہیں چاہیے. آپ ایک کام کریں، 2 کام سے آپ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. سکندر بڑا پریشان ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے 2 باتوں سے. انہوں نے کہا ایک کام کریں کہ جو فارس کے تمام نااہل لوگ ہیں، جتنے نااہل لوگ ہیں، کسی کو آپ گورنر بنائیں، کسی کو آپ پٹواری بنائیں، کسی کو آپ تھانے دار بنائیں، کسی کو آپ ایس پی بنائیں، کسی کو مطلب جو اہم عہدے. سکندر بڑا اس پہ ناراض ہوا اور اس کو بڑا اشتعال آیا. اس نے کہا کل ان کو شکست دی، آج گورنر بنے. اس نے کہا بات آگے سنیں. دوسرا آپ کام کریں کہ جو خوراک ہے، گندم ہے، جو مطلب جو خوش خوراک، اس کو آپ مالیے کے طور پہ لیں اور اپنے گوداموں کو بھر دیں. مگر گودام پہ پھر گورا صاحب کو بیٹھنا ہوگا، وہاں کسی اپنے یونانی گورے کو بٹھا دیں. تو سکندر نے سوال کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا. اس نے کہا جب آپ تمام فارس کے نااہلوں کو مسلط کریں گے فارس پہ، تو وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے،
ان کا معاملات کو پیچیدہ بنائیں گے. اس تمام معاملات میں لوگ الجھے ہوئے ہوں گے آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. ان کے غربت میں اضافہ ہوگا, ان کے بھوک میں اضافہ ہوگا, ان کے ناانصافی میں اضافہ ہوگا, تو وہ بہت ہی برے حالت میں آئیں گے, ان میں بھوک ہوگا. لیکن جب وہ بھوکے ہو کے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ 1-2 بوری گندم دے دیں گے, وہ بہت خوش ہو جائیں گے, بولے گورے صاحب نے ہم کو گندم دیا ہے. آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے غیروں کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ یہاں ہمیں الجھایا گیا ہے. پاکستان کے ایک سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک 20 سے 25 سال آپ گزارتے, فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 120 دن میں فیصلہ ہونا تھا, آج 5 سال سے انہوں نے ایک آواز کو دبانے کے لیے سٹے پہ چلا ہے. سپریم کورٹ خود یہ سب کچھ کر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے جہاں آج بات کر رہے ہیں, فٹ پاتھ ہمارا پارلیمنٹ ہے, سوشل میڈیا ہمارا پارلیمنٹ ہے. میرے آواز کو موت بھی نہیں دبا سکتا ہے. آپ کب تک اس کو روک سکتے ہیں؟ ہم اپنے صوبے کی آواز ہے اس کو آگے لے جائیں گے, ہم اس آواز کو آگے لے جائیں گے, اور یقیناً ایک دن ہوگا کہ سیاسی کارکن ان تمام معاملات سے, بحرانوں سے نکل سکے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دن بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے. ایک قانون سازی ہونا چاہیے. ایک دن میں نے گیلانی صاحب کو کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ایک قانون سازی کریں کہ جو اسٹریٹجک پوسٹ پہ بڑے بڑے صاحب ہیں, جن سے نواب صاحب نے کہا نا کہ میں خدا سے کم اور ان سے بہت ڈرتا ہوں, جن سے ہم سب ڈرتے ہیں, ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو 7 سال متواتر پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے, تاکہ اس ملک میں بیٹھے جس ملک میں ہم کو قتل کر کے مار کے اور کہتے ہیں وہ وفادار اس ملک کے چاچے مامے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کو بیٹھنے چاہیے. گیلانی صاحب نے کہا پولیٹیکل پارٹیوں میں شاید اتنا جگہ نہیں ہے. آخری میں یہ ہے کہ ایک یہاں 2006 میں NDI ایک NGO تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کو ٹریننگ دے رہا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا پولیٹیکل پارٹیز GHQ میں بنتے یہاں نہیں ہے. بہرحال وہ بیچارے لگے ہوئے تھے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا. وہاں ایک رپورٹ بنا 2006 میں جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ پارٹی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا بہت زیادہ آرگنائز ہے. 2006 میں جب دبئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میں نے رپورٹ پڑھا ہے, آپ نے ویل آرگنائز کیا ہے, اور میں بڑا خوش ہوا. اور میں نے کہا کہ محترمہ ہم بلوچستان میں حکومت بنائیں گے. تو محترمہ مسکرا کے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ہمیں حکومت بنانے نہیں دیں گے. وہ کو تو آپ سمجھ رہے ہوں گے, ہمارے میڈیا بھی جانتا ہوں, یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں ہم حکومت بنائیں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں, یعنی بلوچستان آج بھی مائنس وفاق چل رہا ہے. رات کو پارٹیاں بنتے ہیں, صبح ان کو مسلط کیا جاتا ہے. مگر ہم نے حکومت بنایا کیونکہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوا, اسٹیبلشمنٹ پسپا تھا, ہم نے حکومت بنائی. مگر حکومت بنانے کے بعد ایک مصنوعی فساد, اور پھر اس کے وہ حکومت ختم ہونے کے بعد ایک مصنوعی امن. اور جو لوگ امن کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھ بھی لیا کریں کہ اس مصنوعی امن کے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں, اس مصنوعی امن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کے عوض کیا کچھ دیا. مائنس بلوچستان آج بھی پالیٹکس چل رہا ہے, اور مائنس بلوچستان پالیٹکس چلے گا, اور پولیٹیکل ورکر کے راستے کو پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ روکے گا تو لوگ پہاڑ پہ جائیں گے, اور پہاڑ پہ جانے والے کا آواز پھر آپ بھی کبھی کبھار سنتے ہیں. کل بھی اس قسم کا واقعہ ہوا. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی آواز کو آپ ہمارا آواز بن کے آگے پہنچائیں گے. ہم چاہتے ہیں ترقی, چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے تعلیم, چاہتے ہیں صحت, چاہتے ہیں خوشحالی, چاہتے ہیں, مگر اس کا شرط یہ ہونا چاہیے اختیار یہاں کے صوبے کے لوگوں کے پاس ہو. آپ سب کا مشکور.